اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کا 13واں لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لسان القرآن کورس کا آغاز حروف الہجا سے ہوا تھا۔ الف با تا سے ہم نے اس کورس کو شروع کیا اور پھر حروف اور حرکات و علامات کے ملانے سے ہم نے الفاظ بنائے، اور الفاظ کی دو اقسام ہمارے سامنے آئیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی کو ہم نے گرامر کی روح سے کلمہ کہہ کر اس پہ کام شروع کر دیا۔ کلمہ کی 3 اقسام ہمارے سامنے آئیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا اور اسم کو جملے میں یا کسی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ ہم نے اسم کے بارے میں پہلی بات تو یہ پڑھی کہ اسم کہتے کسے ہیں۔ عربی گرامر میں اسم کی کیٹیگری میں کیا کیا چیز آئے گی۔ نمبر 2، آپ نے اسم کو ظاہری طور پہ کیسے پہچاننا ہے، اسم کی کچھ علامات ہمارے سامنے آئیں۔ نمبر 3، اسم کو کسی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے اس کا مذکر مؤنث ہونا یہ ہم نے پہچانا۔ پھر اسم اگر واحد ہے تو عربی زبان میں مثنیٰ کیا بنتا ہے واحد سے، جمع کیا بنتی ہے واحد سے، پھر جمع کتنی قسموں کا ہوتا ہے، جمع سالم، جمع مکسر، یہ سب کچھ پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسم کے معرفہ اور نکرہ ہونے کے بارے میں جانا، اور آخر میں ہم نے اسم کے سب سے اہم پہلو بلکہ عربی زبان کے سب سے اہم پہلو اعراب کو ڈسکس کیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم جب بھی وہ عبارت میں استعمال ہوگا، قرآن پاک میں استعمال ہوگا، حدیث میں استعمال ہوگا، تو وہ اعراب کے اعتبار سے یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا پھر مجرور ہوگا۔ پھر ہم نے واحد، مثنیٰ، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث، جمع مکسر اسماء کا اعراب جو ہے وہ پہچانا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے، آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ حالت رفع میں، آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ حالت نصب میں، اور حالت جر میں آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ۔ اور واحد اور جمع مکسر اسم اگر غیر منصرف ہو تو پھر 2 پیش کی بجائے 1 پیش آتی ہے، 2 زبر کی بجائے 1 زبر آتی ہے، اور 2 زیر کی بجائے 1 زبر ہی آتی ہے۔ اور اگر غیر منصرف اسم پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر مجرور وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثنیٰ اسماء کا اعراب ہم نے آوازوں کے ذریعے یاد رکھا کہ مثنیٰ اسم میں مرفوع جو ہے صورت وہ آنی کی آواز کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے، جبکہ منصوب اور مجرور عینی کی آواز کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ جمع سالم اسماء کا اعراب بھی ہم نے آوازوں کے ذریعے سے یاد رکھا کہ اونا جو ہے یہ جمع سالم مذکر اسماء کی مرفوع آواز ہے، اور اینا جو ہے یہ جمع سالم مذکر اسماء کی منصوب اور مجرور آواز ہے۔ جمع سالم مؤنث اسماء جو تھے جن کے آخر میں ہمیں آت کی آواز سنائی دیتی تھی، اس آت کو اگر ہم 2 پیش کے ساتھ پڑھ دیں آتن کے طور پہ تو یہ مرفوع ہو جاتا ہے جمع سالم مؤنث اسماء کا اعراب، اور اگر آت کی آواز پر ہم 2 زیر پڑھ دیں تو آتن کی آواز جو ہے جمع سالم مؤنث اسماء کی منصوب یا مجرور آواز ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہم نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھی کہ تنوین جو ہے یعنی ڈبل حرکت جو ہے یہ الف لام کے کسی اسم کے شروع میں داخل ہونے سے چلی جاتی ہے، یعنی اسم پر شروع میں یا تو الف لام ہوتا ہے یا آخر میں تنوین ہوتی ہے، اگر وہ اسم غیر منصرف نہیں ہوتا تو، یعنی غیر منصرف اسم پہ تو تنوین آتی ہی نہیں نا، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں ان اسماء کی جو غیر منصرف نہیں ہوتے، اور غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ صرف واحد اور جمع مکسر اسماء ہی ہوتے ہیں۔ جمع سالم مؤنث کا غیر منصرف اسماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی تنوین والے اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے لسان القرآن کورس کا ایک حصہ، یعنی کتاب کا ایک حصہ نہیں میں کہہ رہا، میں اپنے اس کورس کے ایک حصے کی بات کر رہا ہوں کہ لسان القرآن کورس کا ایک حصہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا، جس کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے ریوائز بھی کر دیا، تفصیل میں جائے بغیر
میں نے تفصیل نہیں بیان کی کہ اسم کو مذکر یا مؤنث آپ نے کیسے پہچاننا ہے، اسم کو معرفہ یا نکرہ آپ نے کیسے پہچاننا ہے، اور پھر اسم کو واحد سے مثنیٰ یا جمع سالم مذکر یا جمع سالم مؤنث بنانے کا فارمولہ کیا ہے، یہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کی۔ اس کے لیے آپ ہمارے پچھلے لیکچرز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اب ہم اس سے ذرا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے لیکچر کی جو پہلی نئی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم جب کسی ترکیب سے یعنی کسی عبارت سے، کسی کنسٹرکشن سے، کسی جملے سے یعنی کسی آیت سے یا حدیث سے ہٹ کر الگ سے آپ کے سامنے آ رہا ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ کوئی ایک اسم لکھا، وہ اسم چاہے واحد ہو، چاہے وہ مثنیٰ ہو، چاہے وہ جمع سالم مذکر ہو، چاہے جمع سالم مؤنث ہو، چاہے جمع مکسر ہو، کوئی بھی اسم ہو، اس اسم کو یعنی اس اکیلے اسم کو گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہا جائے گا۔ تو آج کی پہلی بات آپ نے جو اچھی طرح سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عربی گرامر میں مفرد کسے کہتے ہیں۔ یہ مفرد کا لفظ جو ہے یہ عربی گرامر میں کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ مفرد لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اسم کے اکیلے ہونے کی صورت میں، یعنی جب بھی آپ کے سامنے کوئی اکیلا اسم آئے، اکیلا اسم، پھر سن لیجئے، چاہے وہ واحد ہو یا مثنیٰ ہو یا جمع ہو، اکیلا ہو، تو اس اسم کو آپ نے گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہنا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے پچھلے لیکچر تک جو مفرد اسماء ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ میں صرف ایک پکچر آپ کے سامنے اعراب کی ریوائز کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ اسم کا اعراب ہے۔ اگر آپ کو اعراب آ گیا تو یقین مانیں آپ کو 80% عربی آ گئی، اور باقی کی 20% عربی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آئے گی وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھ رہا ہوں جی، اور وہ اسم ہے حافظ، اور یہ اسم میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ عربی زبان میں ہا، فا اور ضا جو ہیں یہ یاد کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ جو روٹ لیٹرز ہیں، یہ جو لیٹرز ہیں عربی زبان میں یہ یاد کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور حافظ جو ہے وہ یاد کرنے والے کو، حفظ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں یاد رہیں گی اس لفظ کے حوالے سے بھی۔ تو حافظ یہ لفظ جو ہے اسم ہے، اور اس کے معنی ہے حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا۔ حافظ اسم جو ہے اگر میں جنس کے اعتبار سے دیکھوں تو یہ مذکر ہے، عدد کے اعتبار سے دیکھوں تو یہ واحد ہے، وسعت کے اعتبار سے دیکھوں تو یہ نکرہ ہے، اور اعراب کے اعتبار سے دیکھوں تو حافظ اسم کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ اب تین باتیں ہمیں مکمل معلوم ہیں اسم حافظ کی جنس، عدد اور وسعت کے بارے میں۔ چوتھی بات جو حافظ کا اعراب ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب حافظ اسم چونکہ واحد ہے تو ہم جانتے ہیں کہ واحد اسم کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ آتا ہے، اگر وہ اسم غیر منصرف نہ ہو تو حافظ غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے غیر منصرف اسماء کی جو پکچر ہے، واحد غیر منصرف اسماء کی پکچر، ان میں حافظ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو حافظ حالت رفع میں آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ بولا جائے گا تو میں بولوں گا اسے جی حافظن۔ حالت نصب میں آخری حرف پہ 2 زبر کے ساتھ بولا جائے گا تو میں بولوں گا حافظن، اور لکھتے ہوئے حافظن 2 زبر کے بعد ایک الف لکھوں گا، اس لیے کہ اگر کسی واحد اسم کے آخر میں گول تا نہ ہو، الف اور حمزہ نہ ہو، تو مجھے 2 زبر کے بعد ایک الف لکھنا ہوتا ہے، اور حالت جر میں آخری حرف پہ حافظ کی 2 زیر لکھوں گا۔ تو اب میرا حافظ اسم کا اعراب بھی مکمل ہو گیا، حافظن، حافظن، حافظن۔ اب حافظ اسم چونکہ واحد ہے تو واحد سے ہم مثنیٰ کی طرف بڑھتے ہیں،
تو حافظ سے میں مثنیٰ بناؤں گا حافظانی اور حافظینی۔ اب یہ جو حافظانی اور حافظینی میں نے دو مثنیٰ بنائے ہیں، ان میں حافظانی جو ہے میں حالت رفع میں لکھ دوں گا اور حافظینی کو میں حالت نصب میں اور حالت جر میں لکھ دوں گا۔ تو یوں مثنیٰ جو حافظ کا بنا اس کا اعراب بھی میرے سامنے آ گیا۔ پھر حافظ چونکہ ایڈجیکٹو ہے لہٰذا اس کی جمع سالم بنے گی، اور جمع سالم اس کی دو بنیں گی، ایک ہوگی حافظونہ اور دوسری حافظینہ۔ تو حافظونہ کو میں حالت رفع میں لکھ دوں گا اور حافظینہ کو میں حالت نصب اور حالت جر میں لکھ دوں گا۔ حافظ چونکہ ایڈجیکٹو ہے تو ایڈجیکٹوز جو ہوتے ہیں عرب ایڈجیکٹوز کی جمع سالم تو بناتا ہی بناتا ہے، ان کی جمع مکسر بھی بنا دیتا ہے۔ جیسے حافظ کی ایک جمع مکسر ہم اردو بولنے والے استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے حفاظ۔ تو حفاظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو حفاظ عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ اب حفاظ کا اعراب میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہمیں پتہ ہے کہ جمع مکسر اسماء کا اعراب جو ہے وہ واحد اسماء کی طرح ہی آتا ہے، یعنی حالت رفع میں آخری حرف پہ دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں آخری حرف پہ دو زبر کے ساتھ، حالت جر میں آخری حرف پر دو زیر کے ساتھ۔ تو حفاظ کا اعراب میں اب آپ کے سامنے بول رہا ہوں، حفاظن، حفاظن، حفاظن۔ پھر ایک واحد اسم کی کئی جمع مکسر آتی ہیں۔ حافظ کی ایک جمع مکسر جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہے وہ ہے حفظہ۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔ تو یہاں پر حفظہ آپ دیکھ رہے ہیں منصوب استعمال ہوا ہے دو زبر کے ساتھ، اور گولتا چونکہ اینڈ پہ ہے لہٰذا الف آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو حافظ کی جمع مکسر بھی ہم نے دیکھ لی، مرفوع حفظتن، منصوب حفظتن، مجرور حفظتن۔ یہ بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ حافظ کے میں نے ایک معنی آپ کو بتائے ہیں، یاد کرنے والا، یاد رکھنے والا، اور حافظ کے ایک معنی حفاظت کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ حفاظت کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب حافظ چونکہ ایڈجیکٹو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جو ایڈجیکٹوز ہیں ان میں مذکر سے مؤنث بھی بن جاتے ہیں۔ تو حافظ چونکہ مذکر تھا تو اس کی مؤنث ہم بنا سکتے ہیں اور وہ ہوگی جی حافظہ۔ اب حافظہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، اب اس کا اعراب مرفوع حافظتن، منصوب حافظتن، مجرور حافظتن ہوگا۔ پھر حافظہ کا مثنیٰ بھی بن سکتا ہے جو کہ حافظتانی اور حافظتینی ہوگا، جن میں سے حافظتانی مرفوع ہوگا اور حافظتینی منصوب اور مجرور ہوگا۔ اور پھر حافظہ کی جمع سالم بھی بن سکتی ہے، گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دیں گے تو بن جائے گا جی حافظات، اور حافظات کو میں مرفوع بولوں گا حافظاتن اور منصوب اور مجرور بولوں گا حافظاتن۔ تو میں نے ایک اسم آپ کے سامنے رکھ کر پریکٹس آپ کو کروا دی ہے ایک چارٹ کے ذریعے، جس میں آپ کا ایک اسم جو ہے وہ مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع، مرفوع، منصوب، مجرور استعمال ہو گیا۔ یہاں پر چونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے تو اگر آپ اس کو معرفہ بنانا چاہیں، معرفہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ ال شروع میں لگا دیں، تو پھر وہ چارٹ کس شکل میں آپ کے سامنے آئے گا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ واحد الحافظ، الحافظہ، الحافظی، مثنیٰ الحافظانی، الحافظینی، الحافظینی، جمع سالم الحافظون، الحافظین، الحافظین، جمع مکسر الحفظۃ، الحفظتا، الحفظتی، واحد مؤنث الحافظۃ، الحافظتا، الحافظتی، مثنیٰ الحافظتانی، الحافظتینی، الحافظتینی، جمع سالم الحافظات، الحافظاتی، الحافظاتی۔ اب میں آپ کو ایک چارٹ دکھا رہا ہوں جس میں آپ علامتوں کے ذریعے جو ہے وہ مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع سالم، جمع مکسر اسماء کے اعراب کو پہچان سکیں گے۔ تو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں جی، آپ کو واحد اسم میں جو حالت رفع کی علامت نظر آ رہی ہے وہ دو پیش ہیں، حالت نصب میں دو زبر اور ایک الف، حالت جر میں دو زیر، مثنیٰ میں آنی کی آواز اور عینی کی آواز، جمع سالم مذکر میں اونا کی آواز اور اینا کی آواز، جمع مکسر میں اسی طرح دو پیش، دو زبر، ایک الف اور دو زیر۔ پھر مؤنث میں واحد میں دو پیش، حالت رفع میں آخری حرف پر
دو زبر اور ایک الف حالت نصب میں اور دو زیر حالت جر میں. مثنیٰ مؤنث میں آنی عینی اسی طرح دو آوازیں، اور جمع سالم مؤنث میں آتن اور آتن دو آوازیں، اور جمع مکسر مؤنث میں بھی اسی طرح حالت رفع میں آخری حرف پہ دو پیش، حالت نصب میں آخری حرف پہ دو زبر اور ایک الف، اور حالت جر میں آخری حرف پر دو زیر. تو الحمدللہ جی آپ کو میں نے جو کچھ پڑھا تھا اب تک وہ سارا تقریباً میں نے مختصراً ریوائز کروا دیا، اور اس پورے چارٹ میں ہر اسم چاہے وہ واحد تھا، چاہے وہ مثنیٰ تھا، چاہے وہ جمع سالم تھا، چاہے وہ جمع مکسر تھا، چاہے وہ مذکر تھا، چاہے وہ مؤنث تھا، چاہے وہ مرفوع تھا، چاہے منصوب تھا، چاہے مجرور تھا، چاہے معرفہ تھا، چاہے نکرہ تھا، انڈیویژولی ایک اسم کو ہم گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہیں گے. مفرد یعنی حافظ بھی مفرد ہے، حافظانی بھی مفرد ہے، حافظونہ بھی مفرد ہے، حفظہ بھی مفرد ہے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ جی حافظانی تو دو ہیں تو اب یہ مفرد کیسے ہوا. لفظ ایک ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو میں ایک لفظ کو گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہہ رہا ہوں. اب یہاں سے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ بات تو آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی کہ عربی گرامر میں اکیلا اسم جو ہے وہ مفرد کہلاتا ہے. اب دوسری بات سن لیجئے کہ مفرد جب مفرد سے ملتا ہے، مفرد پلس مفرد از ایکل ٹو مرکب، یعنی مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو وہ مرکب بن جاتا ہے. یعنی ہم دو مفرد الفاظ ملائیں، اکٹھے کریں تو اب ان دو الفاظ کو ہم گرامر کی اصطلاح میں مرکب کہیں گے. اور یہ مرکب کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. اب اگلی بات نوٹ کر لیجئے کہ عربی گرامر میں مرکب جو ہے اس کی دو اقسام ہیں. پہلی قسم ہے مرکب ناقص اور دوسری قسم ہے مرکب تام. اب ان دو ٹرمینالوجیز میں سے آپ نے ناقص لفظ سنا ہوا ہے. ناقص کے معنی ہے نامکمل. تام آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو لیکن اکثر نے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا. تو تام کے معنی ہے مکمل اور ناقص کے معنی ہے نامکمل. اب ان کے نام کیوں رکھے گئے تو وہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ مفرد جب مفرد سے ملے گا تو یا تو یہ دونوں مل کر جملہ بنائیں گے یا پھر یہ دونوں ملیں گے تو جملہ نہیں بنے گا. یعنی اب ہم بڑھ رہے ہیں عربی گرامر میں جملے کی طرف. مفرد پلس مفرد از ایکل ٹو مرکب. مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام. مرکب ناقص کہیں گے اگر جملہ نہیں بنے گا، مرکب تام کہیں گے اگر جملہ بن جائے گا. تو مرکب تام جملہ ہوتا ہے اور مرکب ناقص جو ہے وہ جملہ نہیں ہوتا. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سٹارٹ دوں گا جی مرکب تام سے، یعنی جملہ بنانے سے، اس لیے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کو خوشی ہوتی ہے جب وہ سب چیزیں سمجھنے کے بعد عربی زبان میں اپنا پہلا جملہ بناتا ہے. تو جملہ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں بنانا شروع کریں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کو مزید کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ مرکب تام جسے ہم نے کہا ہے جملہ، جملہ عربی زبان میں، عربی گرامر میں دو طرح کا ہوتا ہے. یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا پھر وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اور یہاں پر آ کر ہمارا لسان القرآن کا سلیبس جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے کہ لسان القرآن کورس میں ہم نے 5 چیزوں کو پڑھنا ہے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف، نمبر 4 جملہ اسمیہ، نمبر 5 جملہ فعلیہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے تو اس انالیسس میں یہی بات آپ سے کی جائے گی. آیت آپ کے سامنے ہوگی، اس آیت میں سب سے پہلے آپ اسم، فعل، حرف پہچانیں گے. ان کو پہچاننے کے بعد اب آپ جملہ بنائیں گے اور وہ جملہ آپ کا یا تو جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ بنے گا. تو لسان القرآن کورس کا سلیبس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہم لیں گے جی جملہ اسمیہ سے. جملہ فعلیہ سے ہم سٹارٹ کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی فعل پڑھا ہی نہیں. جب فعل پڑھا ہی نہیں تو ہم جملہ فعلیہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں جملہ فعلیہ کہتے ہی اس جملے کو ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم جملہ اسمیہ بنانا شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قابل ہوں گے کہ خود سے عربی زبان میں
اپنا اپنا جملہ بنا سکیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لسان القرآن کورس کے پچھلے 12 لیکچرز جو ہیں یہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے۔ ان میں سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو کلیئر نہ ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کو پچھلے 12 لیکچرز کے سارے کنسیپٹس کلیئر ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی عربی زبان کا جملہ اسمیہ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے جملہ اسمیہ بنانے سے پہلے آپ کو پچھلے تمام کنسیپٹس جو ہیں وہ پکے کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں جو جملے میں اسم استعمال کرنے لگا ہوں وہ اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو کیا اس کی مؤنث بن سکتی ہے، اور اگر وہ مؤنث ہے تو کیا اس کا مذکر بن سکتا ہے؟ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس اسم کو آپ جملے میں استعمال کرنے لگے ہیں وہ اسم عدد کے اعتبار سے واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا پھر جمع ہے۔ اگر وہ جمع ہے تو جمع کی کون سی قسم ہے؟ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ پھر اگر وہ جمع سالم ہے تو جمع سالم میں جمع سالم مذکر ہے، جمع سالم مؤنث ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسم آپ جملے میں استعمال کرنے لگے ہیں یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کو یہ تو لازماً پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسم آپ استعمال کرنے لگے ہیں جملے میں اس کا اعراب کیا ہے، کیونکہ جملہ بنانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں فکس رکھنی پڑیں گی۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ دو اسماء کو ملا کر جملہ بنانے لگے ہیں تو پہلے اسم کا اعراب کیا ہونا چاہیے، دوسرے اسم کا اعراب کیا ہونا چاہیے، پہلا اسم وسط کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے، دوسرا اسم وسط کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے، پھر ان دونوں اسماء کو جنس اور عدد کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوں گی آپ جملہ نہیں بنا سکیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ لسان القرآن 2024 کورس کے جو 12 لیکچر ہیں، ابتدائی 12 لیکچرز، یہ آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے۔ اگر یہ آپ کو اچھی طرح سے آتے ہیں تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جملہ اسمیہ 100% صحیح بنانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پچھلے کانسیپٹس آپ کس طور پہ پکے کر سکتے ہیں، تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ رکھا تھا نا، CNG's ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہمارے بہت کام آئے گا، کیونکہ آگے مرکبات جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی خاص طور پہ مرکبات ناقصہ میں ہمیں اسماء کا CNG's ٹیسٹ کرنا ہوگا، اور کئی صورتوں میں وہ CNG's ٹیسٹ برابر آئے گا تو ہمارا مرکب بھی صحیح بنے گا، ورنہ CNG's ٹیسٹ اگر برابر نہ آیا تو ہمارا مرکب بھی غلط بنے گا۔ تو CNG's ٹیسٹ کو پکا کیجئے اور ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ CNG's سے مراد اسم کی کیپیسٹی، نمبر، جینڈر اور سٹیٹس ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے نئی چیز تو کوئی نہیں پڑھی، لیکن پچھلا جو کچھ پڑھا تھا اس کو ریوائز کیا، اور نیا صرف یہ پڑھا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اسم کے بارے میں تو وہ اکیلا اسم جو ہے عربی گرامر میں مفرد کہلاتا ہے، اور مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے، اور وہ مرکب جو ہے یا جملہ ہوتا ہے یا جملہ نہیں ہوتا۔ اگر مرکب جملہ ہوتا ہے تو اس مرکب کا نام مرکب تام ہوتا ہے، اور اگر جملہ نہیں ہوتا تو اس مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ عربی گرامر میں مرکب تام یعنی جملے کی دو اقسام ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے اور دوسری جملہ فعلیہ ہے، اور ہم نے سٹارٹ لینا ہے انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ سے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جی جملہ اسمیہ بنانے سے۔ پھر ایک دفعہ یاد کروا دوں کہ آپ نے پچھلے 12 لیکچرز اچھی طرح سے ریوائز کرنے ہیں، تبھی آپ انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ بنا سکیں گے، اور اگر ایک جملہ اسمیہ آپ نے صحیح بنا لیا تو آگے کی ساری کہانی فعل تک اسی ایک صحیح بنے ہوئے جملہ اسمیہ پر بیس کرے گی۔ اگر آپ کو پہلا جملہ اسمیہ ہی صحیح بنانا نہ آیا تو آگے فعل تک جتنے بھی کانسیپٹس میں آپ کو دوں گا، پڑھاؤں گا، وہ آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور جب آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عربی زبان مشکل ہے، حالانکہ عربی زبان بہت آسان ہے، صرف کمی کوتاہی جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ اگر ہم اس کمی پر کوتاہی پر قابو پا لیں تو یقین مانیں عربی زبان بہت آسان ہے، بہت دلچسپ ہے،
اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی زبان جو ہے وہ مشکل بنائے، کہ اس کے کلام کی زبان جو ہے وہ لوگوں کے لیے سیکھنی مشکل ہو، اور لوگ پھر یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ تو زبان ہی بڑی مشکل تھی، ہمارے لیے سیکھنی آسان نہ تھی۔ تو ہر وہ شخص جو دنیاوی طور پر ذرا سا بھی پڑھا لکھا ہے، یقین مانیں وہ عربی گرامر سیکھ سکتا ہے۔ میں زبان کی بات نہیں کر رہا، صرف گرامر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ زبان تو جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، زبان تو وہ بھی سیکھ سکتا ہے، یعنی وہ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال سعودی عرب میں رہے تو اسے عربی زبان آ جائے گی۔ لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں عربی گرامر کی۔ عربی بولنے والوں کو عربی گرامر نہیں آتی، شاید آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہو، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اردو بولنے والوں کو، یعنی اکثر اردو بولنے والوں کو اردو گرامر نہیں آتی۔ تو اس طرح یہ لازمی نہیں ہے کہ جو بھی عربی بول رہا ہو اسے عربی گرامر بھی آتی ہو۔ انگریزی بولنے والے اکثر لوگوں کو انگریزی گرامر بھی نہیں آتی۔ تو سپوکن اور ہے، گرامر اور ہے، اور میں آپ کو عربی گرامر سکھا رہا ہوں، یعنی وہ اسلوب سکھا رہا ہوں جس اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں احادیث کی شکل میں جو آپ کے سامنے آتی ہیں وہ اسی طور پر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھ سمیت آپ سب کو اپنے کلام کی زبان سیکھنے کی، اور وہ بھی گرامر کے اعتبار سے توفیق عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگلے لیکچر سے پہلے پچھلے تمام لیکچرز جو ہیں وہ ریوائز کر چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ جملہ اسمیہ بناتے ہوئے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔